السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. آج کا سبق سن لیجئے. سبق نمبر 1008 حج کے متعلق یہ 8واں سبق ہے. بہت دھیان سے سنیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بیت اللہ کا طواف بہت کثرت سے کیا کرو. 2 مرتبہ یہ بالکل منہدم ہو جائے گا، یہ گر جائے گا. 2 مرتبہ یہ بالکل منہدم ہو جائے گا، اور تیسری مرتبہ جب بالکلیہ منہدم ہو جائے گا، مکمل طور پر جب یہ بیت اللہ گر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اٹھا لے گا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے کہ حق تعالی شانہ جب دنیا کو برباد کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو سب سے پہلے بیت اللہ کو اٹھا لیا جائے گا، پھر دنیا برباد ہو جائے گی. اسی طریقے سے قیامت کی علامات قیامت کی روایات میں قیامت کے قریب کعبے کا گر جانا اور کعبے کا اٹھا لینا یہ بہت کثرت سے وارد ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ حبشی گویا میری نظر کے سامنے ہے جو کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر اس کا گرا کر منہدم کر دے گا، گرا دے گا. ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک کہ اس کعبے کی حرمت یعنی مکہ اور حرم مکہ کی ایسی تعظیم کرتے رہیں گے جیسا کہ اس کی تعظیم کا حق ہے، اور جب اس کی تعظیم کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے. ایک بات دھیان میں رکھنا کہ حج میں آنے والے حاجی بیت اللہ اور مدینہ منورہ کو پیرس اور لندن کی طرح نہ سمجھیں. کئی قافلوں کو، کئی گھرانوں کو، کئی خاندانوں کو میں نے خود نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جنہیں میں جانتا بھی ہوں. وہ یہاں ہر سال حج میں آتے ہیں، ہر سال عمرے میں آتے ہیں. کبھی بھی انہیں بس حرم شریف میں آتے ہیں رواجی طریقے پر. یہ نہیں ہونا چاہیے، بیت اللہ کی عظمت کے خلاف ہے. یہاں آئیے. اچھا، کئی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں، کئی گھرانوں کو دیکھتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں کہ حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان مطاف کے اندر بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، گپ شپ کر رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں. یہ بیت اللہ کی عظمت کے خلاف ہے. یہ بہت ذہن میں رکھنا کہ بیت اللہ کی عظمت بہت ضروری ہے. ایک حدیث میں ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجر اسود اور مقام ابراہیم نہ اٹھا لیے جائے. کتابوں میں لکھا ہے رات کو لوگ بیت اللہ کا طواف کر کے اپنے گھروں پر جائیں گے، اور جب صبح ہوگی حرم میں داخل ہوں گے، کعبہ نہیں ہوگا تو لوگ کھڑے کھڑے بات کریں گے کہ رات کو تو ہم نے یہاں طواف کیا تھا، آج کعبہ کہاں ہے؟ علماء کہیں گے اس کعبے کو اللہ نے اٹھا لیا. ایک حدیث میں علامات قیامت میں ہے کہ حبشہ کے لوگ کعبے پر چڑھائی کریں گے، اور وہ اتنا بڑا لشکر ہوگا کہ اس کا اگلا حصہ حجر اسود کے پاس ہوگا اور پچھلا حصہ جدہ میں سمندر کے قریب، اور کعبہ شریف کو ایک ایک پتھر گرا کر توڑیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ کی 120 رحمتیں روزانہ اس گھر پر نازل ہوتی ہیں، جن میں سے 60 طواف کرنے والوں پر اور 40 وہاں نماز پڑھنے والوں پر اور 20 بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر ہوتی ہے. یہ حدیث
ابن عدی نے بھی لکھی ہے اور بیہقی میں بھی ہے یہ حدیث اور کنز میں بھی ہے یہ حدیث. بیت اللہ شریف کا صرف دیکھنا بھی عبادت ہے. سعید ابن مسیب تابعی فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور تصدیق کے ساتھ کعبے کو دیکھے وہ خطایا سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا آج ہی پیدا ہوا ہو. اس لیے کعبے اچھا تو یہ ہے کہ طواف کریں, نہیں کر سکتے تو کم سے کم بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ اس گھر کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بقیہ تفصیل اب میں مکہ مکرمہ میں کون سی جگہ پر دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ میں کل بتاؤں گا. آج بتانا تھا لیکن رہ گیا کہ کتاب دیکھ نہیں سکا. میں انشاءاللہ کل حاضر بتاؤں گا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس وہاں جا کر یہ دعا مانگو, شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا, تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا, اپنا دیوانہ بنایا میں تو اس قابل نہ تھا, گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا, مدتوں کی پیاس کے سیراب تو نے کر دیا, جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا. اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کا توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.